السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کے پاس علم ہو، ادب نہ ہو، عمل نہ ہو تو اسے عالم نہیں کہا جا سکتا، اسے عالم نہیں مانا جا سکتا۔ میں بات کر رہا ہوں صوفی کلیم حنفی کی۔ یہ شخص صرف اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، یا یہ جس کو عالم سمجھنے کے لائق سمجھتا ہے اس کو عالم سمجھتا ہے، باقی تمام عالموں کو یہ جاہل سمجھتا ہے اور بالکل خبیث سمجھتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے خبیث لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے آخر تک یہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ سب کو خبیث ہی سمجھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ابھی گزشتہ دنوں جو الیکشن تھا اس دوران اس نے ایک آڈیو ریکارڈ کروایا تھا جس میں یہ منہ بھر بھر کے گالیاں علماء کو دیا تھا، اور وہ جو اس میں بات کر رہا تھا وہ بات بالکل مفتی اعظم ہند کے فتوے سے بالکل برخلاف تھا۔ جو انہوں نے اپنی فتاوی مفتی اعظم ہند میں جو انہوں نے فتوے دیے ہیں، جو ان سے سوالات کیے گئے تھے، جو انہوں نے فتوے دیے ہیں، وہ اس کے بالکل برخلاف تھا، اور اس نے اس آڈیو میں علماء کو بالکل منہ بھر بھر کے گالیاں دیا، اور وہ گالیاں بھی سمجھ لیجیے ایک طرح سے کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بالکل برخلاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اس کے علم کا اندازہ خوب اچھی طریقے سے ہو جائے گا کہ ابھی جب میں آپ کو فتویٰ دکھاؤں گا، اس کا آڈیو میں آپ کے سامنے دکھاؤں گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ پورا مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو فتویٰ پڑھ کے اور اس کا بات کو بتاؤں گا، سناؤں گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو الیکشن آنے والے تھے، یعنی الیکشن جو بیت گیا وہ اس کی بات کر رہا ہوں، وہ الیکشن آنے والے تھے، اور اس میں بی جے پی سرکار جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اس کے جیتنے کے 99% اثرات دکھ رہے تھے کہ وہ جیتے گی، اقتدار میں آئے گی، پارٹی اپنی حکومت بنائے گی۔ اس پر تمام مکتبہ فکر کے علماء اس پر غور و فکر میں تھے، پریشان تھے کہ اگر بی جے پی حکومت جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے یہ اقتدار میں آئے گی، حکومت میں آئے گی پارٹی، تو مسلمانوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ تمام جو مکتبہ فکر والے ہیں ہم مسلمانوں کی تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہم ایک جٹ ہو کے، تمام مکتبہ فکر ایک جٹ ہو کے کسی ایسے بندے کو ووٹ دیں، کسی ایسی پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ وہ اقتدار میں آئے تو مسلمانوں کو خطرہ نہ ہو سکے، فائدہ ہو، تاکہ مسلمان حفاظت میں رہ سکیں۔ اگر بی جے پی سرکار جو بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار ہے اگر یہ حکومت میں آئے گی تو مسلمانوں کو ایک خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے سبھی پریشان تھے۔ تو اس پر دیوبند کے کچھ جو وہاں کے علماء تھے، جو ذمہ داران تھے، وہ پہنچے جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں۔ کس لیے پہنچے؟ اس لیے پہنچے کہ تاکہ ہم وہاں پر ایک بیٹھک کر کے ہم ایک سمجھوتا کر سکیں کہ ہم سب مل کے، آپ بھی اپنے لوگوں کو بتائیں، ہم بھی اپنے لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ ہم سب مل کے، مسلمان سب مل کے ایک جگہ ووٹنگ کر کے اپنے یو پی اتر پردیش میں ہم ایسی حکومت لا سکیں جو سیکولر ہو، اور حکومت میں آنے کے بعد مسلمانوں کو اس سے خطرہ نہ ہو، کیونکہ اگر بی جے پی آئے گی تو مسلمانوں کو خطرہ ہوگا۔ اس لیے وہاں دیوبند کے کچھ ذمہ داران علماء پہنچے جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں، وہاں پر بیٹھک کیا، ان سے بات چیت کیا، اور پھر وہاں سے اپنے در پہ چلے گئے، جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے۔ تو جب یہ بات صوفی کلیم حنفی تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اور آگ بگولا ہوتے ہی اس نے ایک آڈیو ریکارڈ کروایا اور خوب منہ بھر بھر کے علماء کو گالیاں دیا۔ ٹھیک ہے؟ خوب منہ بھر بھر کے گالیاں دیا اس نے، جتنا اس کے دل میں غبار تھا، جتنا میل تھا، سارا میل، جتنا غبار تھا سارا غبار نکال دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے آئیے میں آپ کو ایک ریکارڈنگ سنوا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو میں وہ مسئلہ دکھاتا ہوں جو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فتاوی مفتی اعظم ہند میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ صوفی کلیم حنفی کے علم زیادہ ہے یا مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا علم زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد میں کلام کرتا ہوں۔ یعنی مرکزی ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ میں 18 نومبر 2021 کو جمعیت العلماء دیوبندیوں کی جو تنظیم ہے اس کے کچھ ذمہ داران، کچھ منحوس، مردود، ملعون، کافر و مرتد مولوی یہ وہاں پہنچے، اور وہاں پر ان کی ضیافت ہوئی، چائے پانی وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد یہ منحوس وہاں سے نکل کر آئے، اور وہاں جو یہ لوگ گئے تو کس طرح پہنچے، کس سلسلے میں پہنچے، کس سے کیا بات ہوئی، ساری تفصیل لکھ کر ان لوگوں نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ان کو بلانے کے لیے، اور بلانے کی غرض بھی کیا تھی؟ کوئی فرض و واجب تو تھا نہیں کہ ووٹ کی مہم، یعنی مسلمانوں کو ووٹ کے لیے بیدار کرنا، تاکہ آنے والے الیکشن میں جو موجودہ ظالم حکمراں ہے وہ اقتدار سے بے دخل ہو جائے اور کوئی سیکولر قسم کا بندہ
حکومت میں آ جائے. ووٹ کے لیے بیدار کرنے کی اگر ضرورت تھی تو اس کے لیے دیوبندیوں کا سہارا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اہل سنت خود میجورٹی میں ہے یو پی کے اندر. ہم خود اپنی ایسی تنظیمیں اور کیمپین چلا سکتے ہیں, اس طرح کی مہم چلا سکتے ہیں جس میں بغیر دیوبندیوں کا سہارا لے کر مسلمان بچوں کو ووٹ کے لیے بیدار کیا جا سکتا ہے. جی آپ نے سنا, اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندیوں کو کیوں بلایا, ان خبیثوں کو کیوں بلایا؟ یو پی میں خود اہل سنت والجماعت میجورٹی میں ہیں, کیوں ان کی کیا ضرورت تھی ان کو بلانے کی, ان خبیثوں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ رہے ہیں, اس طریقے سے بات کر رہا ہے. اب آئیے میں آپ کو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا ایک فتویٰ دکھاتا ہوں, ان کی کتاب سے فتاویٰ مفتی اعظم ہند. ان سے ایک سوال کیا گیا, سوال یہ کیا گیا کہ کیا ایسی بیٹھک کی جا سکتی ہے, کیا ایسی مجاصلت کی جا سکتی ہے جس میں تمام مکتبہ فکر والے جو ہیں ایک جگہ اکٹھا ہو کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, مسلمانوں کے لیے ایک ایسی رائے قائم کر سکیں جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو؟ تو انہوں نے, آئیے دیکھیے کیا انہوں نے جواب دیا ہے مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے. ٹھیک ہے, آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. جی اب آپ دیکھیے فتاویٰ مفتی اعظم جلد 5 صفحہ نمبر 254 پر سوال ہے, صفحہ نمبر 255 پر جواب ہے. آئیے میں پہلے آپ کو سوال پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اس کے بعد جواب پڑھ کے سناتا ہوں. ٹھیک ہے, اور مسئلہ نمبر جو ہے وہ 88 ہے, یعنی 88. سمجھ رہے ہیں مسئلہ کیا فرمات, اور اس کا جو ٹائٹل دیا ہے, ٹائٹل یہ ہے, سن لیجئے. اہل سنت کے حقوق کے حفاظت کے لیے فرقہ باطلہ کے ساتھ مجاصلت جائز ہے؟ یعنی فرقہ باطلہ یعنی کسی باطل فرقے کے ساتھ بیٹھک, مجاصلت مطلب بیٹھک کرنا درست ہے, جائز ہے؟ تو جواب پہلے آپ سوال سن لیجئے. سوال کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرح اس مسئلے میں کہ ریاست بڑودہ کے اندر مسلمانان بڑودہ راج کانفرنس نامی ایک انجمن واسطے حقوق طلبی و تحفظ اسلام قائم کی ہوئی ہے؟ سمجھ رہے ہیں, یہ انجمن بیچ کوئی مذہبی امور کے دخل کرنے کے واسطے نہیں ہے, صرف یہاں کے ہندو راجا و ہندو رعایا کے سامنے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کا کام کرنے والی ہے. اس لیے اس میں بلا قید ہر فرقے کے کلمہ گو شامل ہو سکتے ہیں. کیا اس انجمن میں سنی حنفی مسلمان کو شرکت ہونا جائز ہے؟ یہاں پر جائز ہونے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کیا اس یعنی راج کانفرنس یعنی بڑودہ کے مسلمانوں نے راج کانفرنس کیا, اس میں یعنی ہر فرقے باطلہ کو یعنی اس میں آنے کی کوئی قید نہیں رکھی, کوئی بھی آ سکتا ہے یعنی اپنی بات رکھنے کے لیے. تو کیا اس میں جانا جائز ہے جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے رکھی گئی ہے, کانفرنس کی گئی ہے؟ یہ سوال ہے. تو اب آپ جواب کیا دیتے ہیں, سنیے, غور کریے. الجواب, اس کانفرنس میں شرکت برائے تحفظ حقوق اہل سنت بامقابلہ فرقہ باطلہ تحفظ حقوق اسلام بامقابلہ ادائے اسلام ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں, جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں ان کے مقابلے میں فرقہ باطلہ کے مقابلہ ٹھیک ہے, اس میں جا سکتے ہیں, بلکہ ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ بامقابلہ فرقہ باطلہ ضروری ہے, یعنی فرقہ باطلہ کے ساتھ آپ یعنی مجاصلت کریں, بیٹھک کریں, اس کے مقابلے میں کہ جو ادائے اسلام ہیں, جو اسلام کے نفرت کرنے والے ہیں, اسلام کے جو دشمن ہیں, وہ اس کے خلاف آپ فرقہ باطلہ کے ساتھ بیٹھک کرنا ضروری ہے. کہتے ہیں ضروری ہے, اس کانفرنس میں جانا ضروری ہے, جائز نہیں. یہاں پر جائز پوچھا گیا تھا آپ سے, وہ کہہ دیتے صرف جائز ہے, تب بھی ایک بات تھی. وہ کہتے ہیں مفتی اعظم ہند کہتے ہیں ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں, فرقہ باطلہ کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے, باطلہ فرقہ باطلہ کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. کیونکہ جو اعدائے اسلام ہے, جو اسلام کے دشمن ہیں, ان کے خلاف آپ فرقہ باطلہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ یعنی مسلمانوں کی حقوق تحفظ کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے مجاصلت کریں, بیٹھک کریں, ان سے بات کریں. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اور یہ کیسے صوفی کلیم حنفی صاحب نے یہ جامعہ اشرفیہ کے علماء کو گالیاں دیا منہ بھر بھر کے؟ انہوں نے کون سی غلطی کر دی تھی بتائیے مجھے؟ انہوں نے کسی یعنی عقیدے کے مسئلے پہ ان کو بلایا تھا, یا وہاں پر جو بیٹھک ہوئی تھی کسی عقیدے کے مسئلے پر بیٹھک ہوئی تھی؟ بیٹھک اس بات پہ ہوئی تھی کہ ہم
بھارتیہ جنتا پارٹی جو مسلمانوں کے خلاف رہتی ہے اس کو ہم اقتدار سے بے دخل کر سکیں، اس کو اقتدار سے ہٹا سکیں، ہم حکومت میں نہ آنے دیں، کسی سیکولر یعنی بندے کو حکومت میں آنے دیں تاکہ مسلمانوں کی حفاظت ہو سکے، تحفظ ہو سکے۔ تو انہوں نے بتایا کون سا گناہ کر دیا تھا؟ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے فتوے کے مطابق انہوں نے بالکل درست کام کیا۔ یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ضروری ہے، تو انہوں نے وہاں پر بیٹھک کی، ان کو بلا کے یا وہ گئے، وہاں پر بیٹھک ہوئی اس مسئلے پر، تو اس میں کون سی غلط بات ہو گئی، کون سی گناہ والی کام ہو گیا؟ جو صوفی کلیم حنفی نے ان کے جو وہاں کے جو علماء ہیں ان کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیا۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ فرقہ باطلہ کے ساتھ وہ مجاصلت ناجائز و حرام ہے جو بربنائے محبت و موالات ہو، نیز وہ جو بے ضرورت و حاجت و مصلحت شرعیہ ہو، نہ وہ جو برائے تبلیغ و رد ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر باقاعدہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے یہ بات کلیئر کر دیا کہ فرقہ باطلہ کے ساتھ مجاصلت یعنی بیٹھک کرنا ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کوئی بیٹھک ہو رہی ہے، اعدائے اسلام کے لیے یعنی مسلمانوں کے دشمن کے لیے فرقہ باطلہ کے ساتھ بیٹھک کرنا مسلمانوں کی تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ اب میرے بھائی آپ مجھے بتائیں کہ جامعہ اشرفیہ کے علماء نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا کہ جس پر انہیں منہ بھر بھر کے گالیاں دی جائے؟ بتائیں میرے بھائی۔ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اس کو باقاعدہ بتایا ہے کہ فرقہ باطلہ کے ساتھ مجاصلت۔ تو آپ بتائیں، آپ دیوبندیوں کو فرقہ باطلہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ فرقہ باطلہ سمجھتے ہیں، تو فرقہ باطلہ سمجھتے ہیں تو فرقہ باطلہ کے ساتھ ہی اگر انہوں نے بیٹھا اور مسلمانوں کی تحفظ کے لیے یعنی کلام کیا، بات کیا ان سے، تو یہ تو ضروری کہہ رہے ہیں مفتی اعظم ہند، تو کیا اس پر ان کو منہ بھر بھر کے گالیاں دینی چاہیے؟ اب آپ سوچئے کہ صوفی کلیم حنفی کے دل میں کتنی بغض ہے، کتنی نفرت ہے، یعنی لوگوں کے کیسے بھڑکاتا ہے لوگوں کو، کس طریقے سے، سمجھ رہے ہیں؟ اس مسئلے پر بھی کتنا بھڑکایا لوگوں کو، اور وہاں کے علماء کو کتنی گالیاں دیا۔ سمجھیں، سوچیں۔ اب آئیے میں آپ کو مولوی صوفی کلیم حنفی کی اصلیت آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ یہ علماء کو کس طریقے سے گالیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ مجھے بتائیں، جامعہ اشرفیہ جہاں کے طلباء، جہاں کے فارغین جب وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، جب پڑھ کے نکلتے ہیں تو ان کے نام میں مصباحی لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مصباحی، جب کوئی اپنا نام بتاتا ہے، کوئی عالم اپنا نام بتاتا ہے اور ساتھ میں جب مصباحی کہتا ہے تو یہاں سے اس کے علم کا معیار سمجھ میں آتا ہے کہ یہ یعنی مصباحی ہے، جامعہ اشرفیہ میں اس نے پڑھا ہے، اس کا علمی معیار سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ عالم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں کے طلباء جب اپنے نام میں مصباحی لگاتے ہیں، وہاں کے طلباء کی یہ شان ہے، تو سوچیں وہاں کے جو اساتذہ ہیں، وہاں کے جو استاد ہیں، جو انہوں نے ان کو پڑھایا، ان کی علمی معیار کیا ہوگا؟ انہی میں سے، ان کے استاذوں میں سے بہت بڑے استاد جن کے بہت سے یعنی شاگرد ہوں گے جو دنیا میں آج دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں نام لینا چاہتا ہوں مفتی بدر عالم مصباحی صاحب کا، وہاں کے اساتذہ میں سے ہیں، وہاں کے استاد رہ چکے ہیں اور وہاں کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں، یہ مفتی بدر عالم مصباحی صاحب۔ ان کو یہ صوفی کلیم حنفی کہہ رہا ہے خبیث، خبیث کہہ رہا ہے، خبیث۔ کیا وہ بدعقیدہ ہیں؟ کیا وہ کافر ہیں؟ کیا مسلمان کو خبیث کہنا جائز ہے؟ آپ خود بتائیں مجھے، ورنہ آپ آڈیو سنیں۔ اس خبیث نے کچھ دن پہلے ہی آ کر کہا تھا کہ جب میں اشرفیہ میں پڑھتا تھا اور بریلویت سے میں مطمئن نہیں تھا، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت سے، تو میرے یہ استاذ بدر عالم اور مبارک مصباحی جو ماہنامہ اشرفیہ کا ایڈیٹر ہے، ان دونوں خبیثوں نے اس سے مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف مضمون لکھوایا، اور اتنے ہوشیار کہ اپنے ماہنامہ میں، اپنے منتھلی میگزین میں اسے چھاپا نہیں، بلکہ وہ ایک امریکہ میں رہتا اس وقت، وہ خوشتر، تو اس خبیث کے ماہنامہ جامع نور کے اندر اس کو چھپوایا، اور وہ رسالہ ایک زمانے تک مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف لکھتا رہا، آج بھی لکھتا آ رہا ہے۔ بہرحال تو اشرفیہ کا جو موجودہ ناظم اعلیٰ ہے بدر عالم، عزت تو اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کرے گا، عزت اسی کی ہوگی
जो महबूबान खुदा की ताज़ीम व तौक़ीर करेगा। देखा आपने, मुफ्ती बदर आलम मिसबाही साहब जो वहाँ के असातिज़ा रह चुके हैं, वहाँ के उस्ताद रह चुके हैं और साथ ही साथ वहाँ के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, उनको ये खबीस कह रहा है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़े आलिम दीन, कलमकार, राइटर आप कह सकते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही, समझ रहे हैं, ये कोई गैर मुक़ल्लिद नहीं है, समझ रहे हैं, ये गैर मुक़ल्लिद नहीं है मेरे भाई, ये देवबंदी नहीं है मेरे भाई, ये कोई फ़िरक़े बातिला से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात से हैं। बस ये अपने आप को बरेलवी नहीं कहते। गौर से सुनिए आप मेरे भाई, मैं आपको इनके एक इंटरव्यू है इंशाअल्लाह, वो भी आपको यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको इनके बारे में जानना है तो इन्होंने, इनका इंटरव्यू है, आप उस इंटरव्यू को देखिए और इनके बारे में आपको पता चल जाएगा इनका नज़रियात क्या है, समझ रहे हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नाम है डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही। ये अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, अपने आप को बरेलवी नहीं कहते। अब बरेलवियों को ये गाली नहीं देते। आला हज़रत अलैहिर्रहमा से इनके कुछ इख्तलाफ हैं, समझ रहे हैं, इख्तलाफ है कुछ मसलों में, अकीदे में नहीं। अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है, अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है, समझ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको जानना है इनके बारे में। इनका इंटरव्यू है बाकायदा, तकरीबन 1.5 घंटे का, आप उसको सुन लीजिए, आपको इनके अकीदे के बारे में पता चल जाएगा। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बाकायदा बताया कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ और हनफी हूँ, और आला हज़रत अलैहिर्रहमा से कुछ मसलों में मेरा इख्तलाफ है, अकीदे में इख्तलाफ नहीं है। समझ लें, अकीदे में बिल्कुल एक हैं, मसलों में इख्तलाफ है, कुछ मसलों में इख्तलाफ। तो क्या मसलों में इख्तलाफ की वजह से उसे खबीस कहा जाएगा? बताएं, खबीस कहा जाएगा उसे? और एक चीज़ और बताऊं, इन्होंने एक और बहुत बड़े कलमकार, समझ रहे हैं, एक बहुत बड़े कलमकार जिनको दुनिया आज खुस्तर नूरानी जानती है, नाम जानती है, वो भी अहले सुन्नत वल जमात से हैं, बद अकीदा नहीं हैं। महानामा जामे नूर में आप इनकी कलमकारी को, आप इसको पढ़ के आप झूम उठेंगे, ये भी बद अकीदा नहीं हैं, समझ रहे हैं। डॉक्टर खुस्तर नूरानी साहब ये बद अकीदा नहीं हैं, अहले सुन्नत वल जमात से हैं, उनको भी ये कह रहा है खबीस। और सबसे बड़ी पॉइंट ये डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही को सुनिए क्या कह रहा है, गौर करिए इस पर, सुने। एक देवबंदी पीर इलाहाबाद का जो सुन्नी बना हुआ है, बज़ाहिर सुन्नी बना हुआ है और बदबूदार सड़ा हुआ ये देवबंदी है खबीस, डब्बू मियाँ। इसका एक चेला है ज़ीशान मिसबाही, करीहुल सौत करीहुल वजह, बंदर की शक्ल का। उसको देख कर ही आप कहेंगे ये तो बिल्कुल किसी बंदर की दुबुर जैसा इसका मुंह मालूम पड़ता है, बंदर की दुबुर जैसा इसका मुंह मालूम पड़ता है, बंदर की दुबुर जैसा इसका मुंह मालूम पड़ता है। ये डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही साहब को कह रहा है कि उनका जो चेहरा है, जो उनकी सूरत है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनका चेहरा बनाया, अल्लाह ने जो उनकी सूरत बनाई है, कैसा लगता है? जैसे ये सूफ़ी कलीम हनफी कह रहा है, क्या कह रहा है? जैसे बंदर की दुबुर। दुबुर के माने जानते हो आप क्या है? अरबी जानने वाला अगर कोई शख्स मुझे सुन रहा होगा तो वो अभी हंसने लगा होगा। बंदर की दुबुर, दुबुर किसे मालूम कैसे कहते हैं? दुबुर का माना क्या है? देखें, मैं इसमें बहुत से लोग शर्म करते हैं, नहीं बताएंगे, लेकिन मैं इल्म दे रहा हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ आपको बताने समझाने के लिए, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुबुर का माना क्या है, तब आप बात समझ पाएंगे इसकी, यानी इसकी जो जहनियत, जो गंदी जहनियत है, तब आपको समझ आएगी। दुबुर किसे कहते हैं पता है? जिससे आप पैखाना करते हैं, जहाँ से, जिस मकाम से आप पैखाना करते हैं, जिस मकाम से लोग, दुनिया आज पखाना करती है, उस मकाम को कहते हैं दुबुर। समझ रहे हैं? इस चीज़ को कहते हैं दुबुर। और ये बंदा डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही साहब को, उनके चेहरे को कह रहा है कि लगता उनका चेहरा जैसे बंदर की दुबुर हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये यानी गंदी जहनियत है। क्या उस बंदे की अकीदा गंदा है? वो सिर्फ ये है ना कि वो अपने आप को बरेलवी नहीं कहते, अहले सुन्नत वल जमात से अपने आप को जोड़ते हैं। बरेलवी भी तो अहले सुन्नत वल जमात ही है ना, लेकिन हम अपनी पहचान के लिए हम बरेलवी अपने आप को कहते हैं, लेकिन हम भी तो अहले सुन्नत वल जमात ही है ना। तो वो बस ये नहीं करते कि अपने आप को बरेलवी से नहीं जोड़ते, अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात से जोड़ते हैं।
کہ ان کا گناہ یہ ہو گیا کہ ان کا چہرہ بندر کی دبر کے جیسے دکھتا ہے؟ سمجھیں بات کو، یہ گندی ذہنیت ان کی ہے، یہ گندی ذہنیت ان کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ خبیث کہہ رہا ہے، خبیث۔ مفتی بدر عالم مصباحی صاحب کو خبیث کہا، ڈاکٹر خستن نورانی صاحب کو خبیث کہہ رہا ہے، ڈاکٹر ذیشان مصباحی صاحب کو خبیث کہہ رہا ہے۔ یہ کن کو خبیث کہہ رہا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، کن کو خبیث کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی غیر مقلد ہیں؟ یہ کوئی بد عقیدہ ہیں؟ اچھا اب آئیے پوائنٹ کی بات سمجھتے ہیں۔ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے آئیڈیو میں، دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی دیوبندیوں کو بلانے کی، کیا ضرورت تھی ان خبیثوں کو بلانے کی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو نہ بلاتے، ان کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم یوں ہی یعنی حکومت بنا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ یو پی میں، اتر پردیش میں یعنی جو اہل سنت والجماعت ہے وہ میجورٹی میں ہے۔ ووٹ کے لیے بیدار کرنے کی اگر ضرورت تھی تو اس کے لیے دیوبندیوں کا سہارا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اہل سنت خود میجورٹی میں ہے یو پی کے اندر، ہم خود اپنی ایسی تنظیمیں اور کیمپین چلا سکتے ہیں، اس طرح کی مہم چلا سکتے ہیں جس میں بغیر دیوبندیوں کا سہارا لے کر مسلمان بچوں کو ووٹ کے لیے بیدار کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو خوب اچھی طریقے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کا جی کے دیکھیے کتنی کمزور ہے، کتنا کمزور۔ یہ عالم اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ عالم ہیں، ان کے پاس علم ہے، یہ ان کے علمی معیار یہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یو پی میں، اتر پردیش میں 2011 کی جو یعنی گڑنا ہے، اس گڑنے کے حساب سے 2011 کے گڑنے کے مطابق یو پی میں مسلمانوں کی کل سنکھیا پرسنٹ جو ہے وہ 20% تھی، یعنی 20% تھی۔ 20% مسلمان اتر پردیش میں 20% ہیں، 20% ہیں، اور غیر مسلم جو ہیں وہ 80% ہیں، 80%۔ اب سوچیں 20% میں صرف مسلمان ہیں، اور مسلمان میں کون؟ سب مسلمان، چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، سب آتے ہیں۔ جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں وہ سب مسلمان میں شامل ہو کے 20% میں ہیں، اور 80% غیر مسلم ہیں۔ اب اگر سب مل بھی جائیں تب بھی مشکل ہے کہ حکومت میں یعنی کسی کو اقتدار میں لا سکیں، تب بھی مشکل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ کیا ضرورت تھی دیوبندیوں کو بلانے کی، ہم یوں ہی حکومت بنا سکتے تھے۔ یہ حکومت بنا لیں گے، ان کی علمی معیار یہ ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک چیز مجھے بتائیں کہ اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ یو پی میں اہل سنت والجماعت میجورٹی میں ہے۔ اب میں صوفی کلیم حنفی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اہل سنت والجماعت میں تم نے چھوڑا کس کو ہے؟ بتائیے مجھے۔ آپ نے اہل سنت والجماعت کے خاکے سے سب کو نکال کے باہر کر دیا ہے، زنبیل اہل سنت سے سب کو نکال کے باہر کر دیا ہے آپ نے جوڑا کس کو اہل سنت والجماعت میں، جس پہ آپ فخر کر رہے ہیں اور جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ میجورٹی میں ہے؟ آپ نے کس کو رکھا ہے اہل سنت والجماعت میں؟ سب کو آپ نے سنیت سے باہر نکال کے رکھ دیا ہے۔ میں نام گنواؤں آپ کو؟ اہل سنت والجماعت سے آپ نے سب کو نکال کے باہر کر دیا ہے۔ نام گنیے، سنیے کہ چھوچھا والوں کو آپ نے سنیت سے خارج کر دیا، بولے یہ سنی نہیں ہیں۔ آپ نے چشتیوں کو نکال کے باہر کر دیا، بولے یہ سنی نہیں ہیں۔ آپ نے مداریوں کو باہر نکال کر دیا، بولے یہ سنی نہیں ہیں۔ آپ نے پیلی بھیت والوں کو نکال کے باہر کر دیا، بولے یہ سنی نہیں ہیں۔ آپ نے قدیریوں کو نکال کے باہر کر دیا، آپ بولے یہ سنی نہیں ہیں۔ آپ نے دعوت اسلامیوں، جو دعوت اسلامی ہے، سنی دعوت اسلامی، آپ نے ان کو باہر نکال کے باہر پھینک دیا، بولے یہ سنی نہیں ہیں۔ آپ نے عارفیوں کو باہر نکال کے پھینک دیا، بولے یہ سنی نہیں ہیں۔ آپ نے وارثیوں کو باہر نکال کے پھینک دیا، بولے یہ سنی نہیں ہیں۔ آپ نے جامع اشرفیہ مبارک پور والوں کو سنیت سے باہر نکال کے پھینک دیا، بولے یہ سنی نہیں ہیں۔ آپ نے ہر صحیح العقیدہ مسلمان جو ویڈیوگرافی کو جائز سمجھتے ہیں، جائز و مستحسن سمجھتے ہیں، آپ نے ان کو سنیت سے باہر نکال کے پھینک دیا، بولے یہ سنی نہیں ہیں۔ جتنے بھی خانقاہ میں قوالیاں آج ہو رہی ہیں، آپ نے ان سے کہہ دیا کہ یہ سنی نہیں ہیں، آپ نے ان کو بھی باہر نکال کے پھینک دیا، بولے یہ سنی نہیں ہیں۔ جو لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، آپ نے ان کو بھی باہر نکال کے پھینک دیا، بولے یہ سنی نہیں ہیں۔ سنی ہے کون میرے بھائی؟ کس کو سنی سمجھتے ہیں آپ؟ کس کو سنی سمجھتے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یو پی میں جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت میجورٹی میں ہے، سب کو تو آپ نے سنیت سے باہر نکال کے پھینک دیا ہے، اکیلے آپ ہی سنی گھوم رہے ہیں دنیا میں۔
کس کو سنی سمجھتے ہیں؟ سب کو آپ نے بائیکاٹ کیا، اور آج بات کرنے چلے ہو کہ یو پی میں جو ہے وہ سنی جو ہیں اہل سنت والجماعت میجورٹی میں ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ سب کو آپ نے سنیت سے باہر نکال کے کر دیا ہے۔ کس کو آپ اچھا جانتے ہو؟ جتنے بھی ہمارے علماء ویڈیوگرافی کے جائز مانتے ہیں، جائز و مستحسن مانتے ہیں، ویڈیو پر آتے ہیں، آپ نے سب کو فاسق کہہ دیا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جتنے بھی علماء ویڈیوگرافی کو جائز و مستحسن سمجھتے ہیں سب وہ فاسق ہیں۔ آپ کس کو سنی مانتے ہیں؟ کہ کون بچا آپ کے یعنی حساب سے؟ مجھے بتائیں آپ کے حساب سے کون بچا؟ آپ کے حساب سے تو سب سنیت سے باہر ہو گئے۔ تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یو پی میں اہل سنت والجماعت میجورٹی میں ہے، تو آپ نے جوڑا کسے ہے میرے بھائی؟ یہ آپ کی دوغلی جو بات ہے وہ مجھے بہت بری لگتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی دوغلی باتیں، ایک طرف آپ لوگ کسی کو اہل سنت والجماعت میں یعنی رکھنا پسند نہیں کرتے، سب کو کہہ دیتے ہو یہ سنی نہیں ہے، سنی نہیں ہے، اور پھر جب اپنی بات ضرورت پڑتی ہے، اپنی بات کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تو اس کو اہل سنت والجماعت میں جوڑتے ہو۔ شرم آنی چاہیے۔ بہرحال میرے سامعین مجھے سن رہے ہیں تو میں ان سے معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر میرا لہجہ کہیں پر اگر کڑک ہوا ہو تو میں ان سے معافی کا طلبگار ہوں۔ دیکھیں اگر کوئی دوغلی پالیسی کرتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جیسے صوفی کلیم حنفی جیسے یہ دوغلے لوگ یہ علماء کو جو گالیاں دیتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، خبیث کہتے ہیں، سوچیں یہ کس طریقے سے ذہنیت رکھتے ہیں، کس طریقے سے ان کو لوگ عالم سمجھتے ہیں اور پیر سمجھتے ہیں، کس طریقے سے ان سے مرید ہوتے ہیں۔ میرے بھائی آج ان کے اگر آپ مرید ہو تو آج ہی بیعت توڑو، ایسے لوگ آپ کو جہنم میں لے کے جائیں گے، قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسے لوگ جہنم میں لے کے جائیں گے جو علماء کو گالیاں دیتے ہوں اور صرف اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہوں۔ کھلے عام گالیاں دیتا ہے یہ بندہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دے، اس طریقے کی یہ بندہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جل شانہ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ بھی مجھے معاف کریں اگر مجھ سے بولنے میں غلطی ہوئی ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔